اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ریاست بنگال سے بڑے برے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جیت کے بعد اب کئی ضلعوں میں کشیدگی، تناؤ کا ماحول ہے۔ ہر جگہ سے توڑ پھوڑ کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے۔ آگزنی، آتش زنی اور مذہبی نعروں اور جے شری رام کے نعروں کے ساتھ تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی نے بتا دی کہ اب ہم جیت گئے ہیں۔ اب پورے بھارت میں جیسے ہم جہاں جہاں جیتتے ہیں آتنک پھیلاتے ہیں، اب بنگال میں بھی آتنک پھیلے گا۔ جی ہاں، اے بی وی پی کون سی شریف سنگٹھن ہے آپ جانتے ہیں؟ تو اے بی وی پی اور بائیں بازو کے طلبہ گروپ میں بھی تصادم اور جھڑپ کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کئی مقامات پر باقاعدہ شرپسند عناصر، بڑا بھاری جملہ ہے اردو کا، اسے سیدھا کہیں کہ بھگوا آتنکوادیوں نے مسلمانوں کی املاک کو، ان کی دکانوں مکانوں کو نشانہ بنایا، توڑ پھوڑ کی اور خوف اور ہراس پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یعنی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے جیتنے کے بعد خصوصاً مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ہم آتنکیوں کی حکومت آ چکی ہے۔ وہیں پر دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ بنگال کی شیرنی، جی ہاں، شیرنی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس اکیلی عورت نے پوری بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ اس کی جتنی بی ٹیم سی ٹیم جتنے تھے سب سے اکیلے مل کر بڑی طاقت کے ساتھ لڑی ہے۔ جی ہاں، اب اس شیرنی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے برطرف کرو، کچھ بھی کرو، میں ریزائن نہیں دوں گی، میں استعفیٰ نہیں دوں گی۔ اور ممتا دیدی نے اپنے 9 منتخب ایم ایل ایز، یعنی جو نئے ایم ایل اے جیتے ہیں، ان تمام سے ممتا دیدی نے کہا ہے کہ کالے کپڑے پہنو، یعنی احتجاج، آندولن اور ناراضگی کا اظہار کرو۔ مغربی بنگال کے انتخابی نتائج پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے ٹی ایم سی کی سربراہ ممتا دیدی نے الزام لگایا کہ ان کے ہارنے والے امیدواروں کو ایک سازش کے تحت زبردستی ہرایا گیا ہے۔ اس لیے جیتنے والے امیدواروں سے بھی دیدی نے کہا ہے کہ کالے کپڑے پہنو اور اپنا احتجاج درج کراؤ۔ تمل ناڈو سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تمل ناڈو میں بھی جو الیکشن ہوا ہے، ایک دم نیا چہرہ فلم اداکار تھلاپتی وجے سامنے آئے ہیں۔ اب تھلاپتی وجے، جنہوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ میں تمل ناڈو میں جیت حاصل کی ہے، انہوں نے گزشتہ کل گورنر سے ملاقات کی اور حکومت سازی یعنی حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج حلف برداری ہو سکتی ہے۔ وہیں پر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کانگریس نے تمل ناڈو میں ٹی وی کے یعنی اس فلم اداکار کو مشروط حمایت سمرتھن دینے کا کانگریس نے اعلان کر دیا ہے۔ ریاست کیرلا میں بھی الیکشن ہوا اور کیرلا میں ظاہر بات ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایک بھی سیٹ کیرلا کے ہندو نہیں دیتے ہیں، اور وہ کیرلا میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کیوں نہیں جیتتی ہے؟ ایک مرتبہ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ کیرلا کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے جاگروک ہیں۔ یعنی اس بات کا اعلان خود نریندر مودی نے کر دیا کہ جو اوریجنل پڑھے لکھے رہیں گے، اوریجنل جاگروک رہیں گے، دیش کے ہت میں سوچنے والے رہیں گے، وہ کبھی بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے کیرلا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملتی ہے، کیونکہ کیرلا والے اندھ بھکت نہیں ہیں، کیرلا والے گوبر بھکت نہیں ہیں، کیرلا والے مذہبی اور دھارمک گندگی میں الجھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کیرلا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی۔ اب کیرلا میں کانگریس کو بڑی جیت ملی ہے، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ کیرلا میں جیت
کے باوجود کانگریس کو پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو لے کر، مکھیہ منتری کون بنے گا اس کو لے کر مسئلہ کیرلا میں پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ نسلی توازن کی برقراری بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کیرلا میں اب کانگریس جیتی ہے، لیکن جیت کے بعد بھی کانگریس کو وزیر اعلیٰ کے چہرے کو لے کر مسئلہ تھوڑا سا مشکل جا رہا ہے۔ ناظرین، ریاست مغربی بنگال سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ مغربی بنگال کے الیکشن کے بعد کانگریس جو ملک کی بڑی پارٹی ہے، اس کانگریس نے بنگال میں ممتا بنرجی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور اس اعتبار سے کانگریس کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی انتخابی قبضے کے ساتھ، یعنی الیکشن پر قبضہ کیا ہے، چاہے وہ گیانیش کمار کے ذریعے سے، ای وی ایم کے ذریعے سے، یا نوٹوں کے ذریعے سے، یا چوری کے ذریعے سے، جس طرح بھی ہے، کانگریس کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے مغربی بنگال میں انتخاب پر، الیکشن پر قبضہ کیا ہے، ووٹوں کی چوری کی ہے، اور بڑی بدماشی کے ساتھ میں، شڑینتر کے ساتھ میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے بنگال میں الیکشن جیتی ہے۔ ناظرین، ریاست پنجاب سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پنجاب میں دوہرے دھماکے۔ جی ہاں، یہ افسوسناک خبر ہے کہ پنجاب میں اس طریقے سے حالات بنے ہیں۔ پنجاب میں دوہرے دھماکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سیکورٹی ادارے ہائی الرٹ پر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سرحد پار رابطے کی تحقیقات جاری ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حملے سرحد پار کے کنیکشن سے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں ایک ہی رات میں 2 مختلف مقامات پر دھماکوں کے بعد سیکورٹی ادارے ہائی الرٹ پر ہیں، جبکہ تحقیقات میں ممکنہ طور پر سرحد پار رابطے اور منظم سازش کے اشارے ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ دھماکہ جالندھر میں بی ایس ایف کے پنجاب ہیڈ کوارٹر کے باہر تقریباً یوں سمجھیے کہ 8:15 بجے ہوا، جبکہ دوسرا دھماکہ رات تقریباً 11 بجے امرتسر کے علاقے میں آرمی کیمپ کے قریب پیش آیا۔ یعنی 2 دھماکے ہوئے ہیں پنجاب میں، جس کی وجہ سے سیکورٹی ادارے ہائی الرٹ پر ہے اور سرحد پار رابطے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایک چونکانے والی خبر سامنے ہے۔ جی ہاں، یو پی اے ٹی ایس کا ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ یو پی اے ٹی ایس نے بتایا ہے کہ کرشنا مشرا اور دانیال اشرف، ان دونوں نے ملک سے غداری کی، ملک کے ساتھ دھوکہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے منسلک تھے یہ دونوں، اور پاکستان سے منسلک ان دونوں مشتبہ دہشت گرد کرشنا مشرا اور دانیال اشرف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک بڑی کارروائی میں اتر پردیش اے ٹی ایس نے پاکستان سے منسلک ایک مشتبہ دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس معاملے میں اے ٹی ایس نے 2 ملزمین کرشنا مشرا اور دانیال اشرف کو گرفتار کیا ہے۔ تفتیشی اداروں کے مطابق یہ دونوں ملزمان سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں مقیم ہینڈلرز سے رابطے میں تھے اور حساس بھارتی اداروں، پولیس اڈوں اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اے ٹی ایس کو خفیہ اطلاع ملی کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے منسلک افراد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہندوستانی نوجوانوں کو راغب کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کو پہلے دوستی اور پھر مال کا لالچ دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ دہشت گرد بنا کر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ خیر، اس طریقے سے ان دونوں کو یو پی اے ٹی ایس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، حاجیوں کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہ تو یاد ہوگا، ہم نے آج سے تقریباً 12 دن پہلے بتایا تھا کہ کس طریقے سے حج کمیٹی آف انڈیا، یا یوں کہہ لیجیے کہ سیدھا سرکار، یعنی ہماری موجودہ سرکار بی جے پی سرکار کس طریقے سے لوٹ مار کر رہی ہے حاجیوں کے ساتھ۔ 10,000 روپئے اچانک بڑھا دیے گئے اور اصولے گئے۔ اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی اور پوری پول کھولی کہ کس طریقے سے بدماشی سرکار کر رہی ہے اور حج کمیٹی آف انڈیا کیسے لوٹ مار کر رہی ہے۔ اچھا، لوٹ مار تو کر رہی ہے، پیسہ زیادہ لے رہی ہے، لیکن وہاں حاجیوں کو کس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے، اور کیسی بلڈنگوں میں، کتنی خطرناک گندگیوں میں وہاں پر حاجیوں کو رکھا گیا ہے۔
یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی. لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ احرام میں حاجیوں کے لیے جو ٹیشوز پیپر دیے جاتے ہیں وہ خوشبودار ہوتے ہیں, اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے. جی ہاں, شریعت نے اسے منع کیا ہے. تو رضا اکیڈمی نے بھی اور بہت ساری تنظیموں نے حج کمیٹی آف انڈیا اور سعودی ایئر لائنز یا انڈین ایئر لائنز تمام لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ خوشبودار ٹیشو پیپرز پر پابندی عائد کی جائے تاکہ حج والی عبادت میں خرابی نہ ہو. ناظرین, مغربی بنگال سے پھر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, کہ کانگریس نے مغربی بنگال میں متعدد حلقوں میں یعنی کئی متدار چھیتر میں دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے, کیونکہ جس طریقے سے مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو کرپشن کیا ہے, گھوٹالہ کیا ہے, وہ منظر عام پر آ گیا ہے. کانگریس نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کئی علاقے مغربی بنگال میں ایسے ہیں جہاں کانگریس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہاں پر دوبارہ انتخابات کرائے جائیں. وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ مغربی بنگال میں جب انتخاب کا رزلٹ آ گیا, اس رزلٹ آنے کے بعد میں وہاں تشدد پھوٹ پڑا ہے, اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورکروں نے, کاریہ نے جو آتنک کا ننگا ناچ وہاں پر شروع کیا ہے. حالات ایسے ہو گئے کہ 200 FIR درج ہوئی ہے بنگال میں, اور 433 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. یعنی بنگال اب یوں سمجھیے کہ منی پور بنتا جا رہا ہے, کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی وہاں جیت گئی ہے. بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ گزشتہ کل حضرت مولانا سید اسجد مدنی کی جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر میں تشریف آوری ہوئی. اس موقع پر صدر جمعیت علماء مہاراشٹر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی, ایسے ہی مفتی محمد یوسف قاسمی, مفتی حفیظ اللہ حفیظ قاسمی نے حضرت کا پرتپاک خیر مقدم کیا. اس موقع پر حضرت مولانا سید اسجد مدنی نے جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر میں پورے یوں سمجھے کہ کوششوں کا, خدمات کا, اور جمعیت علماء مہاراشٹر جس طریقے سے عوامی, فلاحی, ہر اعتبار سے ملی خدمات انجام دے رہی ہے, یہ تمام جائزہ لیا اور بے حد خوشیوں کا اظہار کیا, اور مولانا نے خوب دعاؤں سے بھی نوازا. آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر پورے ملک میں خاص طور سے قانونی امداد کمیٹی کے ذریعے سے جمعیت علماء کا جو سب سے اہم شعبہ ہے قانونی امداد کمیٹی, کہ پورے ملک میں کہیں پر بھی جب جوانوں کو اٹھایا جاتا ہے اور سنگین الزامات کے تحت انہیں جیل کے سلاخوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے, اس موقع پر جمعیت علماء ہند قانونی امداد انہیں دے کر بڑا زبردست کام کرتی ہے. سینکڑوں جوان پھانسی کے پھندوں سے بچے ہیں. جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی خدمات کے ذریعے سے اللہ نے قبول کیا, اور جمعیت علماء مہاراشٹر کی یہ بڑی خدمت ہے. مولانا ارشد مدنی نے تمام حالات کو سنا اور خوب دعاؤں سے نوازا اور خوشیوں کا اظہار کیا. اس موقع پر مولانا حلیم اللہ قاسمی اور مفتی یوسف قاسمی اور تمام ذمہ داران جمعیت علماء مہاراشٹر نے بھی بہت ہی خوشی کا اظہار کیا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. چہرے کی جھائیاں, داغ دھبے, کالے پن سے ہے پریشان تو پائیں صاف, ملائم, چمکدار, خوبصورت اسکن, نیچرل گلو, قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, جوڑوں کا درد, بواسیر, کھجلی, بالوں کا جھڑنا, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مس سے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو, دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.